الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ عز و جل کا بے پایاں کرم و احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے دیار پاک میں ہم جیسے نکموں کو بلایا۔ حرم کعبہ، حرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتوں سے مولا نے ہمیں سعادت بخشی، اور پھر حج کی سعادتیں اور برکتیں لے کر صحیح سلامت ہم اپنے وطن اپنوں کے درمیان واپس آ گئے۔ یہ اللہ کا کرم و احسان ہے، ورنہ معمول تو یہ ہے کہ جب ہم سفر حج پر جاتے ہیں یا عمرہ کی سعادت حاصل کرنے ہیں، نیت تو میری یہی ہوتی ہے کہ واپس پھر کبھی نہ آئیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے قدموں میں سونا نصیب ہو جائے، زندگی وصول ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اگر واپس لوٹانا ہمارے وطن میں، ہمارے مقدر میں اس نے لکھا ہے تو لوٹ کر رہیں گے۔ عزیزان گرامی، میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، انہیں دل کا تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ آپ نے قرآن کی آیت میں یہ سنا ہوگا اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ قرآن میں ہی ہے، دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ صفا مروہ کیا ہے؟ یہ دو پہاڑیاں ہیں، کعبے کے قریب دو پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ۔ ان دو پہاڑیوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کس لیے نشانیاں ہیں؟ اور قرآن میں چوتھے پارے میں آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے اس روئے زمین پر جو گھر بنا ہے وہ خانہ کعبہ ہے، جو مکہ میں بنا ہے۔ کس لیے؟ کہ وہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے اور برکت کا ذریعہ بنے، اور اللہ فرماتا ہے اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ خانہ کعبہ کو اللہ فرماتا ہے اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ صفا اور مروہ کو کہتا ہے رب تعالیٰ کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیوں میرے عزیزو؟ یہاں پر کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہے۔ سفر حج سے لوٹنے کے بعد اگر کوئی حاجی یہ عقیدہ لے کر کے آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا حج اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ کیا چیز؟ بہت سارے جاتے ہیں اور بھیڑ بھاڑ کو دیکھتے ہیں، لاکھوں لوگ اس طرف پڑھ رہے ہیں، لاکھوں لوگ یہ کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ وہ کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اسلام بھیڑ سے نہیں چلتا، اسلام آتھینٹک چیزوں پر چلتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہیں، یہ حقانیت کی بنیاد پر چلتا ہے۔ صفا اور مروہ پر کیا ہوا کیا تھا آپ کو یہ بھی پتا ہے۔ سیدہ ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ،
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں 6 ماہ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام قریب چھوٹے سے بچے، ان کی پیاس کی شدت کو بجھانے کے لیے وہ دوڑ لگا رہی تھیں. کبھی صفا پر چڑھ کر دیکھتی کہ کہیں پانی نظر آتا ہے، وہاں سے بھاگتی ہوئی مروہ کی طرف جاتی. یہ دونوں پہاڑیوں میں تقریباً ½ کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یا ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا آس پاس ہوگا. 500 سے 700 میٹر کے درمیان ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی. صفا پر چڑھتی، پھر مروہ پر جاتی، پھر مروہ سے صفا کی طرف. لیکن اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے قریب وہ سلا کر رکھی ہوئی تھیں زمین پر. روایات میں ہے کہ انہوں نے 7 چکر لگائے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے زمزم کا پانی پیدا فرمایا، جس کو آج پوری دنیا پیتی ہے، سیراب ہوتی ہے، برکتیں بھی حاصل کرتی ہے. اب مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ ہاجرہ نے دوڑ لگائی اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ ٹوٹل 7 چکر ہوئے. اس کے بعد یہ بات اس واقعے کو ہو کر کے ہزاروں سال ہو گئے، لیکن آج بھی حاجی وہاں پر دوڑ لگا رہے ہیں. ہر عمرہ پر جانے والا وہاں پر دوڑتا ہے. میرے عزیزو، یہ کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ نے اپنی اس محبوب بندی کی ادا کو قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے واجب کر دیا. یہ اللہ کی نشانی ہے. دونوں پہاڑیاں، اب تم دوڑو گے، جو بھی حج کے لیے آئے گا، عمرہ کے لیے آئے گا، دوڑے گا. اب مجھے آپ یہ بات بتائیں، کیا آپ بھی کسی کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑتے ہیں؟ کیا آپ بھی وہاں پر کسی کو پانی پلانے کے لیے دوڑتے؟ نہیں. آپ سب کو پتا ہے ہم آج وہاں پر دوڑ کسی کی پیاس بجھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی ایک محبوب بندی کی ادا پر عمل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں. اب بات ایک نکتے کی میں عرض کرتا ہوں. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیا ہے؟ صفا اور مروہ. توجہ چاہتا ہوں، بہت ہی ایک اہم نکتے کی طرف آپ کی طرف توجہ لے جا رہا ہوں. اسماعیل علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، بلکہ ابھی شیر خوار ہیں، دودھ پیتے ہوئے ہیں. اب یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں سیدہ ہاجرہ وہ نبی نہیں ہے، نبی کی بیوی ہیں اور نبی کی ماں ہیں. لیکن جو دوڑ لگا رہی تھی، کس کے لیے دوڑ لگا رہی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام کے لیے. مفسرین فرماتے ہیں ایک نبی کی پیاس کے لیے اگر کوئی دوڑے تو اللہ اس کو نشانی بنا دیتا ہے. ایک نبی کی پیاس کے لیے اگر کوئی دوڑے اللہ اس کو نشانی بنا دیتا ہے. اے میرے عزیزو، اگر میرے مصطفیٰ کی عزت کے لیے کوئی دوڑے تو یاد رکھنا قیامت تک اس بندے کو بھی اللہ نشانی بنا دیتا ہے. فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. کعبے کے سامنے آج بھی گولڈن کلر کا ایک چھوٹا سا مینار دیکھتے ہوں گے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. مقام ابراہیم کیا ہے؟ اس میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے صاف نشان ہیں، صاف نشانیاں ہیں. وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو. جو بھی حاجی، جو بھی ایک معتمر عمرہ کرتا ہے، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کر کے 2 رکعت ضرور پڑھتا ہے. وہاں پر 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے. کعبہ سامنے ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے مقام ابراہیم کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس پڑھو 2 رکعت. قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اپنی نماز کی جگہ بناؤ مقام ابراہیم کو. اب ہم نے محسوس کیا، تحقیق کیا تو سارے لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات جاری. اور وہاں پر بھی جا کر کے آپ پوچھیں گے، کچھ لوگ اس کے ارد گرد کھڑے بھی رہتے ہیں محافظ کی حیثیت سے، کچھ پولیس والے اور کچھ لال دوپٹے والے. وہ لوگ جب بھی آپ سوال کریں گے تو یہی کہیں گے کہ یہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی. اور ظاہر سی بات حقیقت ہے، تاریخ بھی ہے.
وہ پتھر کی ایک تاریخ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی دیواریں بلند کرتے تھے. دیوار جتنی بلند ہوتی تھی پتھر بھی اونچا ہو جاتا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام کو اترنا ہوتا تو پتھر چھوٹا ہو جاتا تھا. وہ فلیکسیبل سیڑھی کی طرح تھا, خود اونچا ہوتا تھا اور خود نیچے ہو جاتا تھا. اب یہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رکھی گئی ہے, محفوظ ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا وہ پتھر اتنا افضل اسی لیے ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی؟ میرے عزیزوں, مشہور تو یہی ہے, لیکن عشق والوں کی زبان سے پوچھیں تو ان کی تحقیق میں ایک اور باب کا اضافہ بھی ہوتا ہے. فرماتے ہیں مفسرین کہ اس پتھر کی ایک یادگار اور بھی ہے. صرف کعبے کی تعمیر نہیں ہوئی اس پتھر پر کھڑے ہو کر, بلکہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی, ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر یہ دعا کی تھی, اے ہمارے رب, یہاں پر بسنے والوں میں سے ایک رسول پیدا فرما, ایک رسول پیدا فرما جو لوگوں کے دلوں کو صاف کرتا ہو اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دیتا ہو. مولا بے شک تو حکمت والا اور غالب حکمت والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے دعا کیا کی تھی, اے اللہ ایک رسول پیدا فرما. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, پوری تاریخ میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک تقریباً 4000 سال کے عرصے میں مکہ میں سوائے میرے مصطفیٰ کے کوئی اور رسول نہیں پیدا ہوا, کوئی اور رسول نہیں آئے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر دعا کیے تھے. آپ کی دعا کے نتیجے میں تقریباً 2000 سال کے بعد یا 1500 سال کے بعد اگر اس مکے میں کوئی جلوہ فگن ہوا تو وہ آمنہ کا لال پیدا ہوا, تاجدار کونین رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ میں تشریف لائے. اور اتنا ہی نہیں کہ میں یہ صرف اور صرف قیاس آرائیاں کر رہا ہوں, بلکہ خود میرے آقا نے فرمایا, اے لوگوں تم جانتے ہو میں کون ہوں, تم جانتے ہو میں کون ہوں. اور لوگوں سے کہا سنو, عیسیٰ علیہ السلام جس کی بشارت دیتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام جس کے لیے دعا کرتے تھے, میں وہی رسول ہوں. تو اب میں آپ کے ذہن کو قریب کرتا ہوں, اس پتھر کی عظمت کا معاملہ اب اور بدل گیا. کہا گیا, مفسرین فرماتے یہ پتھر اس لیے بھی افضل ہو گیا کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے رسول کو مانگا تھا, ہمارے رسول کے پیدا ہونے کی دعا کی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول بھی کی, اور اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی میرے نبی کو پیدا فرمایا. خانہ کعبہ کے 7 چکر طواف کرنے ہوتے ہیں. حجر اسود جہاں لگا ہوا ہے وہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اور پھر گھومتے ہوئے واپس وہیں آتے ہیں. اب انداز کیا ہونا چاہیے, طواف کا انداز کیا ہے؟ میرے عزیزو, ہے تو اللہ کی عبادت, لیکن وہاں طریقے میرے مصطفیٰ کے نظر آتے ہیں. فرمایا گیا حاجی کو احرام پہن دیں, احرام پہننے کے بعد جب طواف شروع کرے گا 7 چکر میں سے پہلے 3 چکر وہ رمل کرے گا. رمل کا مطلب کیا ہے؟ سینہ تان کر اکڑ کر چلے گا. پوری زندگی بھر اکڑ کر کے چلنا حرام ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, زمین پر اکڑ کر مت چلو, اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو. اور جو اکڑ کر کے چلتا ہے, غرور اور گھمنڈ اور تکبر کرتا ہے, اس کے لیے اذیت ناک سزائیں. قیامت کے دن ان کی حیثیت چونٹیوں کی طرح بنائی جائے گی جو اکڑتے تھے زمین پر, اور انہیں لوگوں کے پیروں سے روندایا جائے گا. لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں حکم دیا جا رہا ہے اکڑ کے چلو, سینہ تان کر کے چلو. ہم جاتے ہیں, موقع تو نہیں ملتا, بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے, لیکن موقع ملتا ہے تو سینہ تان کر
اور وہ انداز کیسا ہے؟ وہ انداز پہلوانوں کا انداز ہوتا ہے، پہلوانوں کا انداز. باقی دوسری جگہوں پر پہلوانی دکھانے کے لیے بھی تمہیں اکڑنے کی اجازت نہیں، لیکن وہاں پر حکم ہے کہ سینہ تان کر کے چلو، رمل کرو. یہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے عزیزو، خانہ کعبہ کے پاس طواف تو پہلے نارمل ہی ہوتا تھا، لیکن آپ کو میں بتاؤں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو اذیتیں مکہ والوں نے کی ہیں، جو تکلیفیں مشقتیں مکہ والوں نے حضور کی ذات پر ڈالی ہیں، شاید ہی تاریخ میں آپ کو ایسا نہ ملے. حضور جس وطن میں پیدا ہوئے اس وطن کی زمین حضور کے لیے تنگ کر دی گئی تھی. حرم کعبہ میں حضور عبادت کرنے کے لیے آتے تو ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی جاتی، کئی مرتبہ ہاتھ اٹھائے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مارا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بہت مارا گیا. کیا کیا تکلیفیں اٹھائی. 3 سال مکہ میں حضور نے ایسے گزارے جس میں پورے مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا. کیسا سوشل بائیکاٹ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے خاندان کے ساتھ نہ کوئی کلام کرتا، نہ کوئی خرید و فروخت، نہ کوئی دعوت، کچھ نہیں. کھانے کی ایک چیز بھی حضور کے گھر تک آنے نہیں دیا جاتا تھا. ان 3 سالوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے پتے کھائے اور چمڑے ابال کر کے کھائے. شاہد ابی طالب، یہ مشہور ہے سیرت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ایسی ظلم و ستم کی کہانیاں ان مکہ والوں نے لکھی. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب اللہ کا حکم ہوا کہ میرے محبوب آپ ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں. مدینے گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے تو ان ظالموں اور کافروں نے کیا حضور کو وہاں بھی چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، بلکہ یہاں سے جتھے لے کر کے جاتے، صحابہ کے باغیچوں پر حملے کرتے. مدینے میں اگر کوئی تنہا ملتا باہر مدینے والا اس کو مار پیٹ کرتے. انہی تکلیفوں کی وجہ سے جنگ بدر بھی ہوئی، جنگ احد بھی ہوئی، جنگ خندق بھی ہوئی. مکہ اور مدینے والوں کے بیچ میں یہ سب جنگیں ہوئی ہیں. حضور 450 کلومیٹر دور جا چکے تھے مکہ سے، لیکن پھر بھی مکہ والے سکون سے نہیں بیٹھ رہے تھے کہ ہم لڑیں گے ان سے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ظلم کی ڈور لمبی نہیں ہوتی، ظلم کی ڈور لمبی نہیں ہوتی، بہت جلدی اسے کھینچ لیا جاتا ہے. ظالموں کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں عزیزوں. 6 سال گزرے ہجرت کے، 6 سال. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 6 سال کے بعد مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے 10,000 صحابہ کے ساتھ. نہ کوئی جنگ، نہ کوئی جدال، نہ کوئی قتل و قتال. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے. مکہ فتح ہو چکا تھا. وہ مکہ والے جو ہمیشہ لڑ رہے تھے جماعت جماعت بنا کر کے، وہ بیچارے ٹکڑوں میں بدل گئے ہیں. سب میں آپس میں نفرت پیدا ہو گئی، خاندانوں میں درار، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کا مقابلہ کرنے کی سکت بھی نہیں رکھتے تھے. مکہ فتح ہوا. وہ صحابہ جو مکہ میں مارے گئے تھے، پیٹے گئے تھے، ان کا مال، ان کی جائیدادیں ہڑپی گئی تھی، وہ سب صحابہ واپس آئے ہیں. سوچیں آپ، تصور میں جائیں، جن صحابہ کو گھر بار سب چھوڑ کر کے مدینے جانا پڑا تھا، آج 6 سال کے بعد جب وہ واپس آئے ان کے ساتھ کتنی خوشیاں تھی جانتے ہیں؟ ایک تو اپنا وطن، ایک تو اپنا آبائی گھر مل رہا ہے، اپنی وہی پہچانی ہوئی زمین، اس پر پلس یہ ہے کہ خانہ کعبہ آج کھلا ہوا مل رہا ہے. جہاں پر آنے پہ ان پر پابندی تھی آج ان کے ہاتھوں میں ہے. اذان یہ دے سکتے ہیں، نماز یہ پڑھ سکتے ہیں. کتنی خوشیوں کا وقت ہوگا. یہ وہ وقت تھا فتح مکہ کا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ 10,000 کی تعداد میں تھے، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے ہیں. صحابہ کی کیفیت ہی الگ تھی. وہ وجد میں تھے، کوئی دیواریں چومتا، کوئی مٹی اٹھا کر چومتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میری نعمت واپس عطا کی. انہی میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جب ان کافروں اور مشرکوں کو دیکھ رہے تھے جو ہتھکڑیوں میں تھے، آج مجبور تھے، تو ان کے سامنے سینہ تان کر کے طواف کرنے لگ گئے.
اکڑ کر کے طواف کرنے لگے. طواف تو ہو ہی رہا تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں آ گئے. اس صحابی کے, حضرت سعد اور ایک صحابی تھے, کہا کہ یہ کس انداز سے چل رہے ہو تم؟ حضرت عمر آ کر روکنے لگے, یہ کس انداز سے آج تم چل رہے ہو؟ یہ طواف کا طریقہ ہے. تو حضرت عمر جب روکنے لگے, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے پکارا اور کہا, عمر چھوڑ دو, اس کی ادا کو اللہ بھی پسند کر رہا ہے. اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے دشمنوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے رہیں. اللہ کو یہ پسند ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ دشمنوں کے سامنے اسی طرح سے زندہ رکھے. میرے عزیزو, اپنوں کے لیے ہم سینہ تان کر نہیں کھڑے ہوں گے, اپنوں کے لیے کبھی اکڑ و غرور نہ ہو, لیکن اللہ سے دعا یہی کریں کہ اس کے دشمنوں اور اس کے حبیب کے دشمنوں کے سامنے ہمیشہ ہمارا سینہ چوڑا رہے, ہمیشہ ہم سینہ تان کر کے کھڑے رہیں. میرے عزیزو, طواف میں جب رمل کرتے ہیں 3 چکر, تب ہمیں یہ بات یاد آتی ہے کہ سب کچھ ختم نہیں ہوا. طواف کرنے والے حاجی کو بھی ہر بار طواف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ درس دینا چاہتا ہے, یا اللہ تعالیٰ یہ درس دے رہا ہے کہ اے حاجی دیکھ, آج یہاں تیرے کوئی دشمن نہیں ہے جو تو سینہ تان کر چل رہا ہے. مکہ میں کون دشمن ہے تمہارے؟ وہاں پر طواف کے دوران کون دشمن تمہیں دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں ہے. لیکن تجھے یہ درس دیا جا رہا ہے, بننا ہے اس طرح چل کر کے تو غلام مصطفیٰ بن جیسے صحابہ تھے. ان کی ادائیں تو دیکھ کہ میرے حبیب کے جو غلام چلتے تھے تو وہ کس کے لیے سینہ تانتے تھے؟ وہ رسول اللہ کے دشمنوں کے لیے اور اللہ کے دشمنوں کے لیے. اٹھا کر کے میں پڑھ رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جو آخری حج فرمایا, صحابہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو آخری حج تھا, حضور پاک جمعرات کے دن مینا میں موجود تھے, اور جمعہ کے دن میرے آقا عرفات کے میدان میں تھے. اور وہ آخری خطبہ جو حضور نے عطا فرمایا پوری امت کے لیے, وہ عرفات کے میدان میں جمعہ کے دن تھا. اور جمعہ کے دن سورج غروب ہوتے ہی جو سنیچر کی رات آتی ہے, میرے آقا نے مزدلفہ کی طرف کوچ فرمایا, مزدلفہ میں رات گزاری. اور جب سنیچر کی صبح ہوئی, حضور پاک نے کنکریاں ماری اس شیطان کو, رجیم کو, اور سنیچر کے دن ہی میرے آقا نے قربانی بھی فرمایا, بال بھی حلق فرمائے, اور سنیچر کے دن ہی خانہ کعبہ کا طواف بھی فرمایا. میرے عزیزو, اس حج کو حج اکبری کہتے ہیں, عام زبان میں حج اکبری کہتے ہیں. میرے عزیزو, حج اللہ کی عبادت ضرور ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کی یادوں میں بسی ہوئی ہے, حضور کی یادوں میں اور خوشبوؤں میں بسا ہوا وہاں پر ماحول ہے. بہرحال یہ ارکان ادا کرنے کے بعد یقیناً سعادتیں اگر اور قبولیت کی سندیں اگر کہیں ملتی ہیں تو گنبد خضرا کی چھاؤں میں ملتی ہیں. یقیناً ایک حاجی جب رخت سفر باندھتا ہے طیبہ کی طرف, حرم کعبہ کی زیارتیں مکمل ہونے کے بعد عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. جب وہ نکلتا ہے تو وجد میں ہوتا ہے, خوشیاں منا رہا ہوتا ہے, اور جس کے دل میں میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچنے کی آس لگی رہتی ہے, وہ منٹ منٹ گنتا رہتا ہے, ہر گھنٹے پوچھتا رہتا ہے ابھی مدینہ کتنا باقی ہے, ابھی کتنا باقی ہے. بسوں میں بیٹھے ہوئے حاجی کلومیٹر کے بورڈ کو دیکھتے رہتے ہیں, ابھی مدینہ 200 کلومیٹر باقی رہ گیا, 150 باقی رہ گیا, 100 باقی رہ گیا. کم از کم 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے سفر کے بعد بسوں میں حاجی جب مدینے کی سرحدوں میں پہنچتے ہیں, اگر شام کا وقت ہوتا ہے تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی حاجیوں کو, بلکہ پورے مدینے کی طرف نظر کرتے ہیں تو صرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے, صرف لائٹ ہی لائٹ نظر آتی ہے. لیکن اس میں بھی میں نے محسوس کیا ہے کسی حاجی کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ حضور کی مسجد کدھر ہے, بلکہ ان ہزاروں لاکھوں لائٹوں میں بھی حاجی آسانی سے پہچان لیتا ہے میرے مصطفیٰ کی مسجد نبوی نظر آ رہی ہے. رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جس دل میں حضور کی محبت نہیں ہوتی اس دل میں کتے رہتے ہیں, دنیا کے کتے ہیں, خنزیر ہوا کرتے ہیں. اس دل کو کبھی بھی اس محبت سے خالی مت کرنا. آج کے بعد تمنا یہی رکھو, حاجی جائے یا حاجی آئے تمہاری آنکھیں بھیگ جانا چاہیے. اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ میری عزت کریں, اس لیے کہ اس عظیم مقام کو دیکھ کر کے آ رہا ہے.
جس پر جبرائیل امین کی پہراداری ہوا کرتی ہے، اس عظیم دربار سے یہ لوٹ کر کے آ رہا ہے جہاں پر صبح 70,000 فرشتے سلامی کے لیے آتے ہیں تو شام کو 70,000 فرشتے سلامی کے لیے آتے ہیں۔ وہ مقام جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ لحد جو مصطفیٰ کریم کے جسم سے لگی ہوئی مٹی ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جینا میرے عزیزو یہ حقیقت میں جینا ہے۔ میں نے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ وہ اپنے اشعار میں بھی یہ کہتے تھے، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ انہی میں انہوں نے تمنا یہ کی ہے کہ اگر حضور کے دربار میں موت آ جائے تو اے لوگوں سمجھ لو حقیقت میں وہ زندگی مل گئی، زندگی مل گئی۔ لوگوں کی بات یہ ہے تو میرے مصطفیٰ کے دربار میں کتنی رحمتیں برس رہی ہیں، کتنی بارشیں ہو رہی ہوں گی۔ حضور کا دربار بھی ہے، صدیق اکبر بھی وہی ہیں، فاروق اعظم بھی وہی ہیں، عثمان غنی بھی اسی جنت البقیع میں ہیں، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا بھی اسی قبرستان میں ہیں، ماں عائشہ صدیقہ وہاں ہیں، حضور کی ساری ازواج مطہرات ہم سب کی مائیں وہاں پر ہیں، حضور کی پھوپھیاں وہاں پر ہیں، 10,000 کے قریب صحابہ وہاں پر موجود ہیں، 1,00,000 سے زیادہ تابعین اور اولیاء وہاں پر ہیں۔ اگر اس قبرستان میں کوئی دفن ہو گیا تو اس کے وارے نیارے ہیں میرے عزیزوں، کیا پوچھنا اس کے لیے، اس کے وارے نیارے ہیں۔ اللہ کریم جب ہماری زندگی ختم ہونے کے قریب آئے تو ہم کو مدینے سے قریب کر دے، میرے مصطفیٰ کے دربار میں سلام پیش کرتے رہے اور ادھر سے ملک الموت کی طرف سے روح قبض کرنے کا مولا حکم عطا فرمائے۔ دھوم سے مدینے میں جنازہ نکلے